آج جو رہائیاں ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس 2 میں، اس کا آپ کو کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کتنے ہوپفل ہیں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گی؟ بہت جلد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں ہمیشہ ہوپفل رہتا ہوں، مشکل حالات میں بھی آپ کو چھوڑنی چاہیے۔ جب اڈیالہ جیل یا مردان یا پشاور یا جیلم کے ڈیتھ سیلوں میں تھا، کال کوٹری میں، تب بھی امید تھی کہ انشاءاللہ نکلوں گا، اور آج اپنے لیڈر کے لیے بھی پر امید ہوں کہ جلد وہ انشاءاللہ نکلیں گے۔ آج بڑی ریلیف ہمیں ملی ہے، عدالت سے بہت بڑا فیصلہ آیا ہے میرٹس پہ، اور بڑی طویل اس میں بحث مباحثہ ہوا ہمارے اور حکومتی وکلاء کے بیچ میں، اور آخر میں فیصلہ انصاف کا آیا کہ ایک شخص کو آپ نے ایک غلط کیس میں 1 سال سے اندر آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا توشہ خانہ 1 کیس میں، اپیل میں جب ہم گئے تھے سزا کے خلاف، تو وہاں حکومتی نائب پروسیکیوٹر نے خود ایکسیپٹ کیا کہ 1 سال پہلے جب یہ سزا خان کو دی گئی تو عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، محروم رکھا۔ حکومتی وکیل مان رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حکومتی گواہ پہ تحریک انصاف کے عمران خان کے وکلاء کو کراس ایگزامینیشن بھی نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اپنا دفاع سے محروم کرتے ہوئے کچھ ہی گھنٹوں کچھ ہی دنوں کے اندر وہ سزا جو ہے وہ سنائی ان کو دی گئی۔ اور اس کے بعد عدالت نے اونس اب عمران خان صاحب پہ رکھا ہے، ان کے وکلاء پہ، کہ کیا آپ اس کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرٹس پہ، یا آپ چاہتے ہیں کہ ری ٹرائل ہو، کیونکہ حکومتی وکیل مان گیا ہے کیا ہے کہ اس میں مس کیریج آف جسٹس ہوئی ہے، اس کو ری ٹرائل پہ بھیجا جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آج آپ مان رہے ہیں 1 سال سے پھر آپ نے عمران خان کو اس کیس میں جیل میں کیوں ڈالا ہوا تھا؟ آج دوسرے کیس میں بھی رہائی ملی ہے، ہم پر امید ہے کہ مین کیس یہ والا تھا۔ باقی تو اگر ریاست چاہے، حکومت چاہے، ان کے پاس 200 کیس اور بنا سکتے ہیں، لیکن فی الحال وی آر ہوپفل کہ انشاءاللہ جو یہ 9 مئی کے کچھ کیسز ہیں، اگر اس میں بیل مل جاتی ہے تو پھر خان صاحب انشاءاللہ باہر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی صاحب، اب ایک جو گورنمنٹ کا موڈس آپرینڈائی رہا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے سب کے، آپ نے تو خود بھگتا ہے تو اس لیے آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسری کیس میں قدم رکھتے ہی باہر سے گرفتاری ہو جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ بشرا بیگم کی کوئی اس قسم کی گرفتاری نہیں ہوئی، ان کی رہائی ہوئی تو وہ چلی گئیں گھر، اپنے آزاد ہو گئیں۔ اسی طرح کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی جو دہشت گردی کے مقدمے ہیں ان میں کوئی گرفتاری نہیں ڈل جائے گی، یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے؟ لیکن میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتا، نہ کسی کو کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو کوئی بات چل پڑی ہے نیگوسیشنز کی، جو علی امین خان نے اجازت لی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، 2 ملاقاتیں 2 دنوں میں خان صاحب کے ساتھ ان کی ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور ایپکس کمیٹی میں بھی جا کے وہ ملے ہیں۔ تو اگر کوئی بات آگے چلتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے گفتگو سے ہی مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر پازیٹیو طرف بات چل پڑی تو ہو سکتا ہے حکومت مزید گرفتاریاں پھر نہ کرے، ورنہ اگر کرنا چاہے تو بے شمار کر سکتی ہے، غلط کیس بنا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیلوں میں سے مرزا عاصم بیگ صاحب ہیں، ینگ لائر ہیں، مجھے بتا رہے تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بیچ میں بریک تھی، بریک کے دوران، اور پرسوں ترسوں اڈیالہ جیل میں بھی انہوں نے مجھے بتایا، 2 دفعہ بتایا، جب انہوں نے یہ پٹیشن جمع کی ہے اور ہماری لیگل ٹیم نے کہ ہمیں کیسز کی ڈیٹیل دیں، تو پنجاب سے 54 ہیں، اسلام آباد سے 62 ہیں۔ 62 کیسز میں ان کے بقول کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد بنے ہیں، جی، اس میں کچھ تو آپ نے حوالہ دیا کہ اس میں کوئی پتہ نہیں توڑ پھوڑ یا کس چیز کی آپ نے بتایا کہ بنے، دہشت کچھ گردی کے۔ ان کے مطابق، کچھ لائرز کے مطابق ایسے بھی ہیں جس میں چوری اور ڈکیتی کے بھی ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، کیا عمران خان صاحب رات کو دیوار پھاند کے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے خدا نخواستہ ڈھاکہ مار کے یا تھیفٹ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر جیل کے اندر بیٹھ جائے؟ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے حکومت نے؟ تو اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ڈالنی ہے تو وہ تو ان کے ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جس طرح آج علیمہ آپا نے ہائی کورٹ کے باہر ایک بات کی، میں ابھی تھوڑی پہلے ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، ہم ساتھ ہی تھے، میں تھوڑا قدموں میں آگے نکل آیا، وہ پیچھے تھی تو ان کی وہ بات میں نہیں سن پایا، ابھی میں نے کلپ دیکھی، اس میں نے کہا ہے کہ ہم سب کا صبر اب لبریز ہو گیا، صبر تمام ہو گیا سب کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں نے بھی نکلتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بات کی آج کہ اگر غلط کیسز مزید یہ بناتے ہیں اور غلط گرفتاریاں ڈالتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے بعد بھی، تو یقین کریں یہ 24 کا جو احتجاج ہے یہ پھر 10 گنا اور بڑا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ لوگوں میں ایک طرح کے غم و غصہ ہے کہ یار آپ نے کیا اس ملک کا مذاق بنایا، خود آپ چلا نہیں سکتے، جو چلانے کے قابل ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔
تو کوئی آگے کا راستہ دینا. یا تو آپ نے ہمیں جیل میں ڈال کے اور ہماری حکومت ختم کر کے بڑا کوئی بہتر کر دیا ہو, دنیا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہو, بڑے بڑے ویسے علی صاحب آج ہی اسد عمر صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ریکوری کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے, آئی ٹی سیکٹر کو گورنمنٹ کو دبانا نہیں چاہیے, اور معاشی اشاریے ہمارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں. اسد بھائی کو میں نے 2 رات پہلے خواب میں دیکھا تھا, مجھے لگ رہا تھا کوئی چھکا ماریں گے. اچھا یقین کرے, بس آپ نے اگلی دفعہ خوابوں کے حوالے سے احتیاط برتیے گا علی بھائی, یہ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے جی آن اے سیریس نوٹ, دیکھیے جو فارم 47 سے آتے ہیں, جو رجیم چینج کے آف شوٹ ہوں, ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ تو تاریخ پر لکھے گی. آج ہم چونکہ آبجیکٹو ویو کسی کا نہیں ہے, کیونکہ وی آر آل پارٹ آف دا موشنز, ہم سب اس کا حصہ ہیں, اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. لیکن آج سے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 30-35 سال کا پاکستان آپ کو کلیئر نظر آتا ہے. آج کے بعد جب مورخ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی, ایک شخص کے خلاف جس کا دن رات اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ہوتا تھا. میں اس بات کا گواہ ہوں. میرے سامنے اکتوبر 2018 میں کابینہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اپنے وزراء کو بٹھایا, سرکاری لوگوں کو باہر بھیجا کہ آپ کا ایجنڈا ختم ہو گیا, اب جائیں, اب میں نے ان سے بات کرنی ہے. پہلے دن تھے ہماری حکومت کے, مہینہ ایک ہوا تھا مجھے وزیر بنے ہوئے. خان صاحب نے ہمیں کہا دیکھو یہ اس ملنگ اس درویش آدمی کی باتیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں, اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں تک پہنچ جائیں. عمران خان صاحب نے کہا, اور اس بات کے گواہ اور کوئی ہو نہ ہو حماد اظہر کو یاد ہوگا, کیونکہ میں نے حماد نے اس پہ بعد میں کامنٹ کیا تھا. خان صاحب نے کہا دیکھو میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا, لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. تو باہر نکل کے پھر میں نے حماد اظہر کو کہا, میں کہا یار یہ بات پتہ نہیں کسی وزیر اعظم نے اس کیبنٹ ہال میں کبھی کی ہوگی. اس نے کہا یار مجھے نہیں لگتا, یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ بات کی ہوگی. صحیح ہے, ملک کو ٹھیک کرنے آئے تھے. اچھا